آزاد کشمیر ضلع صدروتی پلندری گورا دیوان کا نوجوان جو گزشتہ کچھ سال قبل بخار کے بعد علاج نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہو گیا، غربت، افلاس، کلاشی اور تنگدستی کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکا۔ اس نوجوان کی ڈھلتی عمر کے ساتھ بیماری جواں ہو گئی اور یہ جواں چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ غربت کے نقوش نے انسانیت کو مات دے دی۔ غربت، افلاس کی وجہ سے علاج ممکن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ کڑیل جوانی میں غربت نے اسے بھیک مانگنے اور دوسروں کے در پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان جو اپنے پاؤں کے ساتھ چل سکتا تھا، جو مزدوری کے قابل تھا، لیکن آزمائش نے اس کی تمام خواہشات کو مفلوج بنا دیا۔ یہ نوجوان منتظر ہے دکھی انسانیت کے جذبے سے سرشار، درد دل رکھنے والے مسیحاؤں کا راشد، منتظر ہے کون اس کا راکھی بنے گا۔ JK نیوز کی ٹیم نے اس نوجوان کو سسکتے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھا تو اس نوجوان کے دکھ، درد اور کرب کو آپ تک پہنچایا۔ السلام علیکم، JK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ میں اس وقت موجود ہوں پلندری میں، اور پلندری میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو کہ چل نہیں سکتا، ٹانگیں ہونے کے باوجود، جسم ہونے کے باوجود، پورا جسم ہونے کے باوجود وہ چل نہیں سکتا۔ آج جب میں بازار میں تھا تو ان پر نظر پڑی تو وجوہات پوچھنے پہ یہ ہم تک خبر پہنچی کہ وہ اس کا علاج اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ غربت، افلاس، کلاشی اور تنگدستی کا یہ عالم ہے کہ یہ نوجوان کڑیل جوانی کے عالم میں اپنا جو گزارا چلا رہا ہے وہ بازار سے مانگ کر، لوگوں سے مانگنے کے بعد وہ اپنا اس کے گھر کا چولہا چلتا ہے۔ آج میں یہاں پہ آیا، ڈاکٹر شاہد صاحب جو کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے موسٹ سینئر ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی رابطہ ہوا تو ان کو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے آئے اور ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہماری اس رپورٹ کو دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ درد دل رکھتے ہیں تو پیسوں کی وجہ سے اگر ان کا علاج نہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے بہت دکھ دہ اور بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ نوجوان، ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ راشد۔ تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کا علاج کیوں نہیں ہو سکا اس وقت تک؟ پیسے لگ لے ہے، کیا نہیں پیسے لگ لے؟ ہاں، 2 لاکھ پیسے نسے جس وجہ تو تسا علاج نہیں ہویا پیا نا؟ اچھا، تو تس دسا کہ خیر کتنے پین برا دیا تس؟ 5۔ اچھا، تے تسے نا جڑا چلنا پھرنا تھا تو وہ آرام کرنے ٹوری پھری اشیاء یا کوئی پرابلم ہونا؟ نہیں، اس طرح ہی ساتھ چلنا، تے عام جلنا میں تھا وہ بھی نہیں جلنا ہونا ہے گڈیر۔ اچھا جی ناظرین، یہ دیکھا اس رپورٹ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب چل رہے ہیں تو کتنی مشکل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب، ہم ان سے جانیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بتائیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں چل نہیں سکتے، علاج اس لیے نہیں ہو سکا کہ پیسے نہیں ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں، جس طرح کی ان کی ہسٹری ہے نا کہ 2 سال پہلے تک یہ بالکل ٹھیک تھے، اور 2 سال پہلے اچانک ان کو بخار ہوا اور اس کے بعد اس طرح سے پیراپلیجیا ہوا ان کو، تو ایسے پیشنٹس کی انویسٹیگیشنز بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پراپر ایک ٹرشی کیئر ہاسپٹل میں ان کا MRI برین ہونا چاہیے، باقی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ایگزیکٹ تو اس کے بعد، لیکن پہلی بات یہ کہ اس کی انویسٹیگیشنز ہی کافی کاسٹلی ہوتی ہیں جو شاید یہ افورڈ خود نہیں کر سکتا۔ تو انیشیلی اس کی انویسٹیگیشنز کے لیے میرے خیال سے کم از کم 1 لاکھ روپے تک تو صرف انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہوگا۔ اس کے بعد ان انویسٹیگیشنز کی بیس پہ ایگزیکٹ بتایا جا سکتا ہے کہ ٹریٹیبل چیز ہے یا نہیں ہے۔ موسٹ لائکلی یہ ٹریٹیبل ہوگی، چونکہ فیور کے بعد جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اکثر ٹریٹیبل ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اگر یہ پروسیس انیشیلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا علاج ہو سکے، تو کتنا ایک اسٹیمیٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہے کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، بات کی تو ایگزیکٹ تو بہت مشکل ہے کہنا، لیکن پراپر انویسٹیگیشنز اور انیشیل سیٹ اپ کے لیے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 لاکھ روپے ان کے پاس ہو تو ہم ایٹ لیسٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی، کیونکہ ایسے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں انویسٹیگیشنز وہ لوکل سیٹ اپ میں یا پلندری میں جس طرح نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کو ٹرشی کیئر ہاسپٹل میں بھیجنا پڑتا ہے۔ ایسے ٹیسٹ مہنگے بھی ہوتے ہیں، صرف MRI کو دیکھ لیں تو 15-20 ہزار روپے تک تو صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو نرو کنڈکشن اسٹڈیز اور باقی ساری چیزیں ملا جلا کے تو منیمم بھی 2 سے 3 لاکھ روپیہ ان کے پاس ہو تو وہ لے کے تو۔ اچھا، یہ بتائیے علاج ممکن ہے ان کا؟ انشاءاللہ پوری امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ ممکن۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ اگر ان کا علاج کروایا جائے تو علاج ہو سکتا ہے۔ علاج کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علاج اس لیے نہیں ہوا کہ غربت، افلاس، کلاشی اور تنگدستی کی دلدل میں یہ پھنسا ہوا نوجوان جو کہ اپنے قدموں کے ساتھ چل نہیں سکتا، گھر کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ مانگے نہ بازار سے تو چولہا گھر کا جل نہیں سکتا،
تو یہ رپورٹ دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ہم بحیثیت کشمیری یا جو بھی دنیا بھر سے اس رپورٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ہم مل کر ایک انسانیت کی جان محفوظ کر سکے، بچا سکے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان محفوظ کی اور بچائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ جو خواہش مند حضرات اس کے علاج کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہے، آپ ان کے ساتھ اور ڈائریکٹلی آپ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم مل کے اس کا علاج کروا سکیں۔ امید ہے کہ اس رپورٹ کو دیکھنے والے، درد دل رکھنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار لوگ ضرور اس کے معاون اور مددگار بنیں گے۔ جے کے نیوز کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کیمرہ مین فرحان ڈار کے ساتھ عبد الرحمان، پلندری، آزاد کشمیر۔